الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطے زمیں پر کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطے زمیں پر وہی خطے زمیں ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل کر رہے ہیں ہمیں قتل ہو رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں اگر آج کی دنیا پر ہم طائرانہ نظر ڈالیں تو ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ نظر آتا ہے ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے لوگوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے امانت و دیانت داری کا کوئی شمار ہی نہیں انسان کے خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے ہر ایک کو چاہے استاد ہو تو اس کو شاگرد سے شکایت شاگرد ہے تو استاد کو شکایت اگر مالک دکان ہے تو اس کو گراہک سے شکایت ہر ایک کو پوری دنیا پوری انسانیت سسک رہی ہے بلک رہی ہے بدک رہی ہے چیخ اٹھی ہے یہ کہاں ہو رہا ہے یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے جس ملک کا نام ملک ہندوستان یہ ملک ہندوستان جس کے لیے کتنے علماء کتنے صلحاء کتنے اللہ والے کتنے اللہ کے نیک بندوں نے کتنے مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی تھی اپنی قربانیاں پیش کی تھی اس ملک کی آزادی کے لیے نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی تھی آج اسی ملک کے اندر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا ان لوگوں نے اسی لیے قربانیاں پیش کی تھی کہ ان کی نسلوں کو مارا جائے ہم سے ہمارے حق کو چھینا جائے ہمیں قتل کیا جائے ہمارے خلاف NRC CAA NPR کی شکل میں کالا قانون بنایا جائے اور مسلمانوں کو ملک بدر کیا جائے ملک سے نکالا جائے کیا اسی لیے ہمارے اکابرین نے ہمارے پرکھوں نے ہمارے اجداد نے ہمارے اسلاف نے کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کیا اسی کا نام جمہوریت ہے کیا اسی میں ملک کی ترقی ہے کیا اسی کا نام بھائی چارگی ہے کیا اسی میں ملک اور باشندگان ملک کے لیے فلاح و خیر اور بہبودی ہے میرے بھائیوں انسانیت سسک اٹھی ہے انسان کے نام پہ کلنک ہو رہا ہے کچھ اسی طرح کے ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تھی اس وقت بھی انسانیت دفن ہو چکی تھی لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے آپس میں الفت و محبت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں پوری دنیا سسک رہی تھی جس وقت آقا مدنی علیہ السلام تشریف لائے تھے حد تو یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں آ کر ایسے معاشرے کے اندر ایسے گندے ماحول کے اندر آ کر اپنی مقدس اور پاکیزہ زندگی 40 سالہ ایسی مقدس اور پاکیزہ زندگی گزاری کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے
امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. آپ کی دیانتداری اور امانت داری کا پورے عرب میں ڈنکا بجتا تھا, پورے عرب میں شہرت تھا کہ وہ آ گئے تو آ گیا, دنیا میں انقلاب, اجڑا ہوا چمن تھا جو گلستان ہو کر گئے. آپ کی امانت داری کی ایک واضح مثال خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے دیوار پر رکھنا تھا, نصب کرنا تھا. قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل پڑتی, خون خرابہ ہو جاتا, آقا مدنی کو حکم بنایا جاتا ہے. آقا مدنی اس کا فیصلہ فرمائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی سی چادر منگوائی اور حجر اسود کو بیچ میں رکھوایا اور عرب کے تمام سرداروں سے کہا اس کے چاروں کونوں کو, چاروں کناروں کو پکڑ لو اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے چلو. جب اس جگہ تک لے جایا گیا تو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا, خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھ دیا. آپ نے ایک سنگین اور بہت ہی سخت مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دیا. یہ ہے نبی کا کردار, یہ ہے نبی کے کیریکٹر. آپ نے 40 سالہ زندگی کے اندر جب دیکھا کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں تو آپ نے پاران کی چوٹیوں سے وہ صدائے وحدہ لا شریک لہ بلند کی اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو اس وقت سب نے کہا آپ تو سچے ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں, ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے. لیکن اس وقت جس نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی, جس نے آپ کی باتوں کو ٹھکرایا تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا میرے دوستو, وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا. اس نے کہا تبا لک لہذا اذا جمعتنا, نعوذ باللہ محمد, کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تمہارا یہی مقصد تھا؟ آقا مدنی نے دو ٹوک لفظوں میں پیغام دیا تھا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر فلاح و بہبود چاہتے ہو, دنیا کے اندر سربلندی چاہتے ہو تو کہہ دو لا الہ الا اللہ, پڑھ لو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے, دنیا تمہاری ٹھوکروں میں آ جائے گی. نبی نے آگے پیغام دیا انسانوں کو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں, اے لوگو, اس گاڈ, اس ایشور, اس رب کی, اس پالنہار کی پوجا کرو, اس رب کی بندگی کرو جو ایک ہے, یکتا ہے. آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی, کتنا ستایا گیا, کتنی پریشانیاں جھیلی, پھر بھی آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنے فرض منصبی سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں, کہتے رہے, آپ اپنے مقصد میں لگے رہے. جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا اسی مقصد کو آپ لے کر آگے بڑھتے رہے. پھر کیا تھا؟ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ پوچھتے تھے اور پریشان کرتے تھے, انصب لنا ربک, انصب لنا ربک, انصب لنا ربک. اے نبی جی, آپ جس کی طرف بلاتے ہیں, جس کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں, بھلا ان کا نسب نامہ تو بتائیے, اللہ کا شجرہ تو بیان کیجئے, ان کا کچھ اتا پتہ ہے بتا دیجئے. اتنا کہنا تھا, ان لوگوں کے اتنا سوال کرنا تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, اے نبی, ان سے کہہ دیجئے جو آپ کے رب کا پتہ پوچھتے ہیں, آپ کے رب کا نسب نامہ معلوم کرتے ہیں, آپ کہیے نبی جی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا, وہ یکتا ہے, وہ یکتا روزگار ہے, اسی کو یہ بات جچتی ہے, اسی کو یہ بات سچتی ہے, وہی بندگی کے لائق ہے, وہی پوجا کے لائق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ساجھی نہیں, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا, آپ نے دنیا کے اندر یہ پیغام سنایا تھا, دو جہاں میں کامیابی گر تجھے درکار ہے, تھام لے اس کا تو دامن جن کا پیارا محمد نام ہے. اگر آج کی دنیا میں, آج کے اس پرفتن ماحول میں, آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں, آج کی اس خراب سوسائٹی کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو, مسلمانوں ترقی
ترقی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، قیادت و سیادت چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، خیر و برکت چاہتے ہو، تو اسی نبی آخر الزمان، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد عربی کے دامن کو تھامنا ہوگا، دامن کو پکڑنا ہوگا۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، زبان سے نہیں کہنے سے کام چلے گا۔ یاد رکھو، جب نبی سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود محبت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان، کوئی نوجوان ہے، شراب خانے میں جاتا ہے، شراب کے گھونٹ کو پیتا ہے۔ جب شراب کا نشہ چھڑتا ہے، وہ شراب کی بھٹی سے، شراب کی دکانوں سے نکلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ شراب پی کے آیا ہے۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ بتاتی ہے کہ شراب پی کے آیا ہے۔ اس کی زبان کی بکواس بتاتی ہے کہ شراب پی کے آیا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ شراب پی کے آیا ہے۔ اس کی پیروں کی لڑکھڑاہٹ بتاتی ہے کہ شراب پی کے آیا ہے۔ وہ جس انداز سے، جس ایکٹنگ سے، جس ادا سے چلتا ہے، اس کی ہر ادا یہ گواہی دیتی ہے کہ کم بخت شراب پی کے آ رہا ہے، یہ شراب پی کے آ رہا ہے۔ بھلا جب اتنی گندی چیز، اتنی غلیظ چیز، اتنی حرام چیز، جب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر وہ اثر چھوڑتی ہے، تو جو نبی سچا ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، اس سے جس کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کا سچا عشق ہوگا، تو میرے بھائیو بتاؤ، جب وہ چلے گا، جب وہ بولے گا، جب وہ پھرے گا، اس کے گفتار سے، اس کے رفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے اقوال سے، اس کے ہر ادا سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی کا دیوانہ آ رہا ہے، نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کا غلام آ رہا ہے، محمد کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ مسلح در بغل قرآن بکفنات نبی لب پر، مسلح در بغل قرآن بکفنات نبی لب پر، وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا۔ اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے ماں باپ کے ساتھ سلوک، اس کے دوسروں لوگوں کے ساتھ سلوک، اس کے گھریلو زندگی، سب کچھ بتا دیں گے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا عاشق ہے۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے، نبوی طریقے کا اندر اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ آپ اگر عزتیں تلاش کر رہے ہیں، آپ عزتیں تلاش کرتے رہے، غیروں کے طریقے پر عزتیں نہیں ملے گی، یہودیوں کے طریقے پہ تمہیں عزتیں نہیں ملے گی، نصرانیوں کے طریقے پہ تمہیں عزتیں نہیں ملے گی، عیسائیوں کے طریقے پہ تمہیں عزتیں نہیں ملیں گی۔ اگر عزتیں چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو، تو اسی آخری نبی جناب محمد عربی کے دامن کو تھامنا ہوگا، اسی نبی کے طرز پہ چلنا ہوگا، اسی کی بولی بولنی ہوگی، اسی کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا، اسی کو زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر دنیا میں رہنا سہنا، اپنا کلچر، اپنا معاشرہ، اپنا سوسائٹی، ہر چیز کے اندر آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کے شو روم ہے، اس کے اندر آپ کی دکانیں ہیں، اس کے اندر آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کے پاس فرمیں ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ ان علماء کرام سے پوچھئے جو مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں۔ آپ حدیثوں کو پڑھیے، چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی صورت کو پڑھیے، پھر دیکھیے زندگیاں کیسی بدلتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پہ اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسرت، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا، وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، اپنے طرز عمل کو بدلنا پڑے گا، اپنے اقوال کو بدلنا پڑے گا، اپنے لباس کو نبوی لباس بنانا پڑے گا۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زمانے نفاق عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ یہ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ لیجیے۔ یہ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ۔ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا،
بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، شعور کو جگائے، تبدیلیاں پیدا فرمائے، ظالم حکمرانوں کی دلوں میں انس و محبت پیدا فرمائے۔ اگر ان کے دلوں میں انس، ان کے ہدایت نصیب نہیں ہے تو ان کا نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعید اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔